پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں پولیس کی حراست میں تھا۔ مفت کی دولت کمانے کی احمقانہ کوشش نے اسپتال پہنچا دیا تھا۔ ایک کانسٹیبل بستر کے قریب جھکا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ زیادہ زخمی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ میں اس کے دو چار ہاتھ مار کر سب کچھ قبولوا لوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب نہیں تو ایک دو دن کے بعد اسے سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، دوسری آواز نے کہا۔ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سارجنٹ، خوش نصیب ہے کہ بچ گیا، ایک دو انچ اوپر گولی لگی ہوتی تو خاتمہ تھا۔ جب میں اس پر دست شفقت پھیروں گا تو یہ دعائیں مانگے گا کہ کاش مر ہی گیا ہوتا۔ میں اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر پلکوں سے جھانکا۔ دو آدمی پلنگ کے قریب کھڑے تھے۔ ان میں ایک ذرا نرم مزاج معلوم ہوتا تھا اور دوسرے کے چہرے سے درستی آیا تھی۔ مجھے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں رائے کے متعلق سوچنے لگا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ میری طرح حواس باختہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ نیچے بھاگنے کے بجائے اوپری منزل پر چڑھ گیا تھا۔ مگر کیا وہ بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا؟ سوائے اس کے کہ اسے بلڈنگ سے جاتے دیکھ لیا گیا ہو، وہ بالکل محفوظ تھا، پکڑا بہ گیا تھا۔ وہ میں تھا جسے کوپر کے کمرے میں کھلے ہوئے سیف کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور وہ میں ہی تھا جس نے چوکیدار سے باتیں کی۔ مجھے ہی عمارت سے نکل کر بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ رائے ان سب باتوں سے بری ذمہ تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ رائے نے کوپر پر لوہے کی سلاخ سے وار کیا تھا، اور یہ خیال آتے ہی خوف سے میرا رواں رواں کانپ گیا۔ کوپر کس حال میں تھا؟ کیا رائے نے اسے قتل تو نہیں کر دیا؟ پھر ایک دم میری ناک میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو آئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ آدمی جسے کسی نے سارجنٹ کہہ کر مخاطب کیا تھا اپنی گھورتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں 2 دن سے تم سے دو باتیں کرنے کے لیے بے چین ہوں، وہ بولا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ اور یہ محض ابتدا تھی۔ پولیس کو شبہ تھا کہ یہ واردات میں نے تنہا نہیں کی، کوئی اور بھی میرے ساتھ تھا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اس بات کا اعتراف کرانا چاہتے تھے اور مسلسل کوشش کرتے رہے، مگر میری زبان سے جو پہلی مرتبہ نہیں نکلا تو پھر آخر تک میں نہیں ہی کہتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوپر موت کی گھڑیاں گن رہا ہے اور مجھ پر چوری کے نہیں قتل کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ شریک تھا تو یہ وقت ہے کہ میں اس کا نام بتا کر اپنے جرم کو ہلکا کرنے کی کوشش کروں، مگر میں نے کہہ دیا کہ میرا کوئی شریک نہیں تھا۔ پھر وہ مجھ سے اقرار کرانے کی کوشش کرتے کرتے تھک گئے۔ آخر میں انہیں یہ بھی بتانا پڑا کہ کوپر مرا نہیں، صحت یاب ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کم سے کم سارجنٹ کو اس کے صحت یاب ہونے کا بے حد افسوس تھا۔ پھر مجھے ہسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ میں وہاں 3 ماہ رہا، یہاں تک کہ کوپر بالکل تندرست ہو کر میرے خلاف گواہی دینے کے قابل ہو گیا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا اس مقدمے کی یاد میرے ذہن میں رہے گی۔ جب مجھے عدالت میں لایا گیا تو میں نے چاروں طرف دیکھا، اور جس پہلی ہستی پر میری نظر پڑی وہ جینی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، پتہ نہیں کامیاب بھی ہوا یا نہیں۔ دوسرا شخص جسے میں نے دیکھا فریفکن تھا، میرا باس، لارنس سیف کارپوریشن کا مالک، اور اس کے برابر رائے بیٹھا ہوا تھا۔ میری اور اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ وہ بڑا زرد اور کمزور سا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ ان 3 ماہ سے ایک پل بھی سکون سے نہ رہا ہوگا۔ اسے ہر لمحہ یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں میں پولیس کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوپر نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اس کا سیف کھولنے آیا تھا، اور اس نے مجھ سے دوسری چابی بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس لڑکی نے گواہی دی کہ وہ کوپر کے کلب میں کام کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کے فلیٹ میں کلب میں گانے کے پروگرام کرنے کے بارے میں ہدایت لینے جاتی تھی۔ لیکن اس کے یہ کہنے کے باوجود عدالت میں موجود ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ وہ کوپر کے فلیٹ پر کیوں جاتی تھی، خاص طور سے رات کے 1 بجے۔ لڑکی نے بتایا کہ کوپر کمرے سے باہر گیا ہوا تھا، تب ہی میں نے سیف کھول لیا تھا اور اندر جھانک کر دیکھا تھا، لیکن دروازہ بند کر کے یہ ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد کوپر نے بتایا کہ اس نے واردات کی رات کو کس طرح مجھے سیف کھولتے دیکھا، اور پھر جب وہ میرے قریب آیا تو کس طرح میں نے لوہے کی سلاخ سے اس پر وار کیا۔ فریفکن کا بیان سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ میرے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اس کی کمپنی کا سب سے اچھا کام کرنے والا تھا، اور اب تک اس نے ہر معاملے میں مجھے قابل اعتماد پایا تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس اکیلے کے بیان کا جج پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ جو شخص میرا وکیل تھا مقدمے کی کارروائی میں صرف اتنی دلچسپی لے رہا تھا کہ آرام سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر سونے کے بجائے اس نے صرف اونگتے رہنے پر اکتفا کیا تھا۔ جب استغاثہ اپنے گواہ پیش کر چکا تو اس نے میری طرف دیکھا، منہ بنایا، ایک طویل جماہی لی،
آہستہ سے اٹھا اور اعلان کیا کہ اس کا موکل یعنی کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے رحم و ہمدردی کا طالب ہے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے۔ ممکن ہے میری صفائی میں کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہ ہو، مگر کم سے کم وہ اتنی کوشش تو کر ہی سکتا تھا کہ جج اور ناظرین مجھے رحم کے قابل نہ سہی تو ہمدردی کے قابل ہی خیال کرتے۔ لیکن اس نے جس انداز سے صفائی پیش کی، اس سے ہر شخص محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ابھی سے دوسرے کیس کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے نہ صرف چوری کرنے کی کوشش کی بلکہ اپنی فرم کے اعتماد کو دھوکہ دیا، اس کی ساکھ کو خراب کیا، لیکن چونکہ یہ میرا پہلا جرم ہے اس لیے عدالت میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس جملے سے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے چوری کے ساتھ ہی مسٹر کاپر پر سنگ دلانہ حملہ کر کے اپنے آپ کو کسی رحم کا مستحق نہیں رکھا تھا۔ میرا یہ حملہ بڑی آسانی سے قتل کی واردات میں تبدیل ہو سکتا تھا، اس لیے عدالت مجھے 10 سال کی قید سخت کی سزا سناتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ مجھے فرن ورتھ کے جیل خانے میں رکھا جائے، جہاں مجھ جیسے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت میرے دل میں بے اختیار خواہش پیدا ہوئی کہ میں رائے کے بارے میں بھی جج صاحب کو بتا دوں۔ میں نے گھوم کر رائے کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ اس وقت میرے ذہن میں کیا خیالات امڑ رہے ہیں۔ میرے صرف اشارہ کرنا ہی کافی ہوتا، اس سے اور کچھ نہ سہی تو کم سے کم دوبارہ مقدمہ چلایا جاتا اور ممکن تھا کہ میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ کاپر پر حملہ کرنے والا میں نہیں، رائے تھا۔ سزا تو مجھے پھر بھی ملتی، لیکن فرن ورتھ جانے سے بچ جاتا۔ فرن ورتھ ملک کا بدترین جیل خانہ تھا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ جب وہاں کے مظالم کی داستان کسی نہ کسی طرح اخبارات میں آ گئی اور رپورٹروں کا ایک دستہ جیل خانے کے معائنے کے لیے بھیجا گیا، ان لوگوں نے واپس آ کر جو کچھ اس کی تعریف بیان کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فرن ورتھ کا جیل خانہ اگر نازی کیمپ نہیں تو اس سے قریب تر کی کوئی چیز ضرور ہے۔ رائے میرا ارادہ بھانپ کر پہلے سے زیادہ زرد پڑ گیا۔ میں اتنی دور سے اسے کانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ان بہت چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتوں کا خیال آیا جو اس نے میرے لیے اس وقت کی تھیں جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ بچپن کی ان سہانی یادوں نے میری زبان بند کر دی اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ کوئی خاص ہنسی نہیں تھی، مگر اس نے رائے کو یہ اطمینان ضرور دلا دیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ میں نے ایک بھاری ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ یہ وہ کانسٹیبل تھا جس کی نگرانی میں مجھے حوالات سے عدالت لایا اور واپس لے جایا جاتا تھا۔ وہ مجھے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے جینی کی طرف دیکھا جو رومال منہ سے لگائے سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر رائے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر کانسٹیبل کے ساتھ چل دیا۔ میرے دل کو صرف ایک اطمینان حاصل تھا اور وہ یہ کہ میں نے رائے سے بے وفائی نہیں کی۔ فرن ورتھ کا قید خانہ اونچی دیواروں اور تنگ کوٹریوں پر مشتمل تھا۔ ہتھکڑیوں، بیڑیوں، گارڈز کی گالیوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے دن اگر بدتر تھے تو راتیں بدترین تھیں۔ ہر دن کے خاتمے پر 75 میلے کچیلے آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح ایک 50 فٹ لمبے اور 10 فٹ چوڑے کمرے میں بند کر دیے جاتے تھے، ایک لمبی زنجیر سے باندھ دیے جاتے تھے۔ اس کمرے میں جانے کے لیے صرف ایک آہنی پھاٹک تھا۔ اس پھاٹک کے پہلو میں ایک خاردار تاروں کی کھڑکی بھی تھی۔ قیدیوں کی نگرانی کے لیے 12 گارڈز تھے۔ رات کے وقت ایک کے سوا باقی سب چھٹی کر جاتے تھے۔ اس گارڈ کا نام بائی فلیٹ تھا۔ یہ کتوں کا انچارج تھا اور اس شخص کی سنگ دلی و بے رحمی کا یہ حال تھا کہ کتے بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ دن میں کتوں کو بند اور بھوکا رکھا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ رات کے وقت یہ کتے کسی چیتے کی طرح خطرناک ہو جاتے تھے۔ ہر رات کو 7 بجے گارڈ قیدیوں کو زنجیریں پہنا کر چلے جاتے تھے اور صرف بائی فلیٹ، جو کہ جسمانی اعتبار سے کوئی دیو نظر آتا تھا، قیدیوں کی نگرانی کے لیے رہ جاتا تھا، اور صرف اسی کو اتنی ہمت ہوتی تھی کہ جا کر ان خطرناک کتوں کو کھول سکے اور پھر صبح کو دوبارہ بند کر سکے۔ ہر رات کو میں اپنے سخت اور کھردرے بستر پر لیٹے ہوئے ان کتوں کی غراہٹ سنتا رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر میں یہاں سے کبھی بھاگنے میں کامیاب ہو سکا تو مجھے سب سے پہلے ان کتوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ فرن ورتھ کے جیل خانے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی میں وہاں سے بھاگنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ مجھے اب اس جہنم میں 10 دن گزر چکے تھے اور یہ بھی بہت زیادہ تھے۔ اگر کتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں پہلی رات کو ہی فرار ہونے کی کوشش کرتا، خواہ بعد میں مجھے گولی سے مار ہی کیوں نہ دیا جاتا۔
میرے پیروں سے بندھی ہوئی زنجیر کا تالا ہو یا آہنی گیٹ کا، میرے لیے انہیں کھولنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے پہلے دن ہی اس لوہے کی جالی سے جو میرے بستر کا کام دیتی تھی ایک 3 انچ لمبا تار کا ٹکڑا توڑ لیا تھا، اور اس تار کی مدد سے میں فرن ورت کا ہر قفل کھول سکتا تھا۔ میں کسی ترکیب کے بارے میں غور کرنے لگا جس سے ان کتوں سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ ہر صبح کو ہمیں کھیتوں میں لے جایا جاتا تھا، اور 6 گارڈ گھوڑوں پر سوار اور رائفلوں سے مسلح ہمارے ساتھ جاتے تھے۔ کھیتوں تک جانے والی سڑک پر کوئی درخت، جھاڑی یا اس قسم کی چیز نہیں تھی جس کی آڑ لے کر گارڈ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات بھی طے تھی کہ اگر مجھے بھاگنا ہے تو اس کے لیے صرف رات کا وقت ہی مناسب تھا، اور اس کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، پہلے کتوں کا انتظام کرنا ضروری تھا، اور میں اس مسئلے پر سوچتے سوچتے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر 1 ماہ گزارنے کے بعد اچانک ہی مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میری ڈیوٹی بھی بالی آنے پر کچن میں لگائی گئی۔ قیدیوں کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ حد درجہ ناقص اور بدمزہ ہوتا تھا۔ عام طور پر آلو گوشت کا سالن ہوتا، جس کے پانی جیسے شوربے میں گوشت کی بوٹیاں نہیں بلکہ بوٹیوں کے ریشے تیرتے رہتے تھے، اور یہ گوشت بھی اتنا بدبودار ہوتا تھا کہ اس کی بو چھپانے کے لیے پیپر منٹ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ پیپر منٹ ہی تھا جسے دیکھ کر میرے ذہن میں کتوں سے نمٹنے کی ترکیب آئی تھی۔ چنانچہ اگلے 3 دن تک میں کچن میں ڈیوٹی دینے کے بعد واپس لوٹتے وقت اپنی جیب میں پیپر منٹ بھر کر لاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں آٹے کی ایک چھوٹی سی تھیلی بھی اٹھا لایا تھا۔ پیپر منٹ اس تھیلی میں چھپا کر میں نے تھیلی اپنے بستر کے نیچے رکھ دی، گویا اب میں بھاگنے کی اسکیم میں 2 قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ میرے پاس تالے کھولنے کا تار تھا، اور کتوں کو اپنی بو سونگھنے سے باز رکھنے کے لیے پیپر منٹ کی ایک خاصی مقدار تھی۔ لیکن یہ پیپر منٹ صرف اسی صورت میں کارآمد تھا کہ میں کتوں کی نظروں سے اوجھل رہوں اور وہ محض میری بو پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، ورنہ ان کی نظروں میں آنے کے بعد پیپر منٹ کا پہاڑ بھی مجھے ان سے نہیں بچا سکتا تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ کتے مجھے دیکھ سکیں، میں کسی نہ کسی طرح دریا کے کنارے پہنچ جاؤں، جہاں چھپنے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں۔ اگر اس الجھن کا کوئی حل نکل آئے تو میں تقدیر آزمائی کے لیے بالکل تیار تھا۔ اگلے 4 دن میں نے ان آوازوں پر توجہ دینے اور سمجھنے میں گزارے جو قید خانے کے باہر سنائی دیتی رہتی تھیں۔ اس کوشش نے مجھے بائی فلیٹ کے روزانہ معمولات کو سمجھنے میں مدد دی۔ روزانہ 7 بجے شام، جبکہ ابھی تھوڑی روشنی ہوتی تھی، بائی فلیٹ اپنا چارج سنبھالتا تھا۔ قیدیوں کو چیک کر کے جیل خانے میں بند کیا جاتا، ایک گارڈ زنجیریں پہناتا، بائی فلیٹ نگرانی کرتا رہتا۔ اس کے بعد جیل خانے کا آہنی گیٹ بند اور مقفل کر دیا جاتا۔ بائی فلیٹ کتوں کو کھولتا، اس کے بعد وہ اپنی جھوپڑی میں جا کر لیٹ جاتا، ممکن ہے سو بھی جاتا ہو۔ کتوں کی تعداد 10 تھی، اور وہ رات بھر جیل خانے کے باہر پہرا دیتے رہتے۔ صبح کو 3:45 بائی فلیٹ جھوپڑی سے باہر نکلتا اور کچن سے کتوں کے راتب کی بالٹیاں اٹھا کر لاتا۔ ان بالٹیوں کو وہ کتوں کے کٹہرے میں لے جا کر رکھ دیتا۔ کتے اس کے ہٹتے ہی بالٹیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ ان کے غرانے اور لڑنے کی آوازیں سن کر میں جان لیتا کہ اس وقت انہیں راتب دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ وقت لگتا تھا، پھر 4:20 پر وہ کٹہرا بند کر دیتا اور بھاپ سے بجنے والی وسل کو 2 مرتبہ بجاتا۔ یہ گویا قیدیوں کو اٹھنے کا حکم ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ باقی گارڈز کو بھی معلوم ہو جاتا کہ کتے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ روزانہ کا معمول تھا، اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس معمول پر غور کرنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ میرے بھاگنے کا بہترین وقت وہ ہوگا جب کتوں کو راتب دیا جاتا ہے۔ اس طرح مجھے قید خانے سے نکلنے اور دریا تک پہنچنے کے لیے بہت ہی کم وقت حاصل ہونا تھا۔ راستہ تقریباً 1 میل کا تھا۔ میری صحت بہتر تھی اور میں کافی تیزی سے بھاگ سکتا تھا۔ 6 منٹ مجھے دریا تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔ پیپر منٹ کو اپنی بو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے مجھے کسی ایسی جگہ پوشیدہ ہونے کی کوشش کرنی تھی جہاں میں دن بھر چھپا بیٹھا رہوں، کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ پوشیدہ طریقے پر کسی ٹرین میں چھپ کر اگر میں آکلینڈ پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ ایک اور چیز بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ زنجیر کا تالا کھولنے میں تو 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن گیٹ کا قفل کھولنے کے لیے مجھے زیادہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس وقت جبکہ میں گیٹ کا قفل کھول رہا ہوں، اگر کوئی قیدی اٹھ جائے تو مصیبت آ سکتی تھی۔ تقریباً ہر جیل خانے میں کم سے کم ایک قیدی دوسرے قیدیوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح فرن ورتھ میں بھی ایک قیدی تھا، اس کا نام جو بوائڈ تھا۔ لمبائی میں وہ 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، مگر چوڑائی میں عام آدمی سے دگنا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت سے زخموں کے نشانات تھے جو گزشتہ جھگڑوں اور لڑائیوں کی یادگار تھے۔
اس کی پچکی ہوئی ناک پورے چہرے پر پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ چمکدار آنکھیں گھنی بھووں کے نیچے انگاروں کی طرح دہکتی رہتی تھیں۔ مختصر الفاظ میں وہ بالکل کسی بنمانس سے مشابہ تھا، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی اور عملی اعتبار سے بھی۔ وہ میری بینچ کے نیچے سوتا تھا۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ بھاگنے پر آمادہ کر سکوں تو پھر مجھے امید تھی کہ قید خانے میں کوئی قیدی گیٹ کا قفل کھولتے وقت خطرے کا سبب نہیں بن سکے گا۔ اور یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا، کیا میں اس پر اعتبار کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کسی قیدی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کوئی اس کے قریب آنے یا بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تو اسے ایک گھونسا برداشت کرنا پڑتا۔ اسے اپنے پلان کے بارے میں بتانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میرے اور اس کے درمیان صرف ایک لوہے کی جالی حائل تھی، وہی جالی جو میرا بستر تھی۔ اس کا بچھا ہوا کمبل ہٹا کر میں اس سے سرگوشیوں میں بات کر سکتا تھا۔ میں آدھی رات تک اس کے خلاٹوں کی آوازیں سنتا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر 2 بجے کے قریب میں نے تقدیر آزمانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے اپنی زنجیر کا تالا کھولا اور بینچ پر بچھا ہوا کمبل ہٹا کر نیچے جو بائٹ کی طرف دیکھا۔ وائٹ، میں نے آہستہ سے آواز دی۔ اس کی آواز آئی۔ وائٹ، کیا تم سن رہے ہو؟ میں نے پھر کہا، میں ابھی 2 منٹ میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ فرار ہو رہے ہو؟ وائٹ نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میں اپنی زنجیر کا تالا کھول چکا ہوں اور تمہاری زنجیر کا تالا بھی کھول سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں گیٹ کا قفل بھی کھول سکتا ہوں۔ بتاؤ، آزاد ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور کتے؟ ہم اس وقت چلیں گے جب بائی فلیٹ انہیں راتب دے رہا ہوگا۔ کہاں چلیں گے؟ دریا کی جانب۔ وہاں سے ریلوے لائن تک پہنچنا آسان ہے۔ تم میری زنجیر کھول سکتے ہو؟ ہاں۔ تب پھر پہلے اسے کھول کر دکھاؤ۔ میں بینچ سے نیچے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں اس کے پیر ٹٹول کر ایک ہاتھ سے زنجیر کا تالا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سوراخ میں تار داخل کرتے ہوئے میں نے اسے ادھر ادھر حرکت دی۔ چند منٹ کی کوشش سے تالا کھل گیا۔ میں تالا کھول کر سیدھا کھڑا ہو رہا تھا کہ بوائڈ نے میرا گلا پکڑ لیا۔ اس کی گرفت مجھے کسی آہنی شکنجے کی طرح سخت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے گلا چھڑانے یا کشمکش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحے اسی طرح گزرے، پھر اس نے جس پھرتی سے میرا گلا پکڑا تھا اسی تیزی سے چھوڑ بھی دیا۔ تم مجھے کسی نئی مصیبت میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ غرایا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اگر میرے ساتھ آنا نہیں چاہتے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، آخر اس نے کہا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ہم ایک ساتھ دریا کی طرف بھاگیں گے، میں بولا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ہم دریا تک پہنچ گئے تو پھر کتے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تم تیرنا جانتے ہو؟ میری پرواہ مت کرو، اس نے جواب دیا۔ تم گیٹ کا تالا کھول دو، پھر میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔ میں واپس اپنی بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ کمبل کے نیچے سے آٹے کی تھیلی میں بھرا ہوا پیپر منٹ نکال کر تھیلی اپنے گریبان میں رکھ لی۔ میں اس پیپر منٹ میں بوائڈ کو حصے دار بنانا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں سے محفوظ ہونے کے لیے مجھے ایک ایک رتی پیپر منٹ کی ضرورت تھی۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے کتوں کے غرانے کی آوازیں سنی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ میں بینچ سے نیچے اترا۔ بوائڈ پہلے ہی فرش پر پہنچ چکا تھا۔ خیال رکھنا، جب تک میں گیٹ کا تالا کھولوں کوئی قیدی شور نہ مچا دے، میں نے بوائڈ سے کہا۔ پرواہ مت کرو، کسی نے آواز بھی نکالی تو میں اس کا خون پی جاؤں گا، بوائڈ نے جواب دیا۔ اے، اس نے پکارا، وہ کہاں جا رہے ہو؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بوائڈ کا طاقتور گھوسا اس کے منہ پر پڑا اور وہ اپنی بینچ پر الٹ گیا۔ بوائڈ نے چاروں طرف دیکھا۔ کوئی اور ہے جسے اپنا منہ توڑوانے کی خواہش ہے؟ اس نے للکارا۔ اس وقت تک سارے ہی قیدی سر اٹھائے ہمیں اپنی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر پھر کسی نے آواز نکالنے کی ہمت نہیں کی۔ میں گیٹ کے تالے پر جھک گیا۔ قسمت یاور معلوم ہوتی تھی۔ گیٹ کا قفل اس سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا جتنا کہ میرا اندازہ تھا۔ چند منٹ میں اسے کھول کر ایک طرف ڈال چکا تھا۔ چلو بھاگو، میں نے بوائڈ سے کہا اور گیٹ سے باہر آ گیا۔